کعب بن زہیر کے بارے میں حکم ہوا من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ، جس کو کعب بن زہیر ملے تو وہ اس کو قتل کر دے۔ باقی فرمایا جو حرم میں آئے معاف کر دو، جو دروازہ بند کر دے اسے معاف کر دو، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی معاف کر دو، جو ہتھیار پھینک دے اسے بھی معاف کر دو، امان مانگ لے اسے امن دے دو، عورتوں کو قتل نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو، ضعیفوں کو قتل نہ کرو۔ لیکن یہ جو اشخاص تھے جنہوں نے حضور کی توہین کی ہوئی تھی، فرمایا نہیں، یہ جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دینا، یہ حرم کعبہ میں ملے وہاں بھی قتل کر دینا، حجر اسود کے پاس ملے وہاں بھی قتل کر دینا، کعبے کے پردوں میں لپٹ جائیں ان کو وہاں بھی قتل کر دینا۔ اور ابن قتل کے ساتھ ایسے ہی کیا گیا، جب حضور طواف کر رہے تھے وہ کعبۃ اللہ کے پردے کے اندر چھپ گیا، صحابہ نے بتایا حضور ابن قتل چھپا ہوا ہے، تو نکالو اس کو اور یہی قتل کرو۔ مقام ابراہیم اور چاہے زمزم کے درمیان جو جگہ ہے وہاں ابن قتل کو قتل کیا گیا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کی مسجد سے باہر لے جاتے، اس کا گندا خون یہاں نہ بہتا، لیکن کہا یہی قتل کرو، دنیا والے دیکھ بھی لے اور قیامت تک ضابطہ بھی بن جائے کہ رسول کے دشمن کو اور رسول کے گستاخ کو چند سانسیں جینے کی مہلت بھی نہ دی جائے، جہاں ملے اس کو وہاں قتل کر دو۔ اب ابن قتل قتل ہو گیا، دہائی مچ گئی، باقی بھاگ گئے۔ یہ جو کعب بن زہیر تھا یہ طائف کی سمجھ چلا گیا، اس کا بھائی غلام تھا، اس نے کسی ذریعے سے پیغام بھیجا کہ آرڈر تو بڑے سخت ہیں لیکن تو کسی طرح حضور کی چوکھٹ پہ خود چل کے آ جا، تو معافی تو مانگ کے دیکھ، وہ تو رحمت للعالمین ہے، اور اگر تو چاہے کہ میں یوں چھپتا پھروں گا کب تک چھپے گا؟ گلی گلی تو حضور کے غلام ہیں، گلی گلی میری یاد بچھی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل، گلی گلی میری یاد بچھی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل۔ کدھر جائے گا؟ وہ تو حد ہی کراں تا بکراں ہے، کہاں پہنچے گا؟ رات کا اندھیرا تھا، صحن حرم میں حضور بیٹھے تھے، یہ کعب بن زہیر چھپتا چھپاتا ایک کونے میں آ کے بیٹھ گیا، عرض کی حضور نقاب اوڑا ہوا ہے، کہ حضور اگر ہم کعب بن زہیر کو ڈھونڈ لائیں اور وہ معافی مانگ لے تو آپ معاف کر دیں گے؟ آقا مسکرا دیے، فرمایا کعب تو آ جو گیا ہے، جا میں نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کعب جو کل کعب تھا اب حضرت کعب بن گیا، ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، کہا بندہ نواز جس زبان سے حجب کہا کرتا تھا اجازت ہو تو اس سے نعت نہ کہوں؟ کہا نہیں کعب ذرا ممبر بچھا لینے دو۔ ممبر بچھ گیا، مجمع لگ گیا، حضور بیٹھ گئے، اب کعب ممبر پہ چڑھے۔ سنیے حضرت کعب نے کیا کہا، کہا اتیتو عند رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبول۔ لوگوں میں اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک معافی نامہ لے کر آیا تھا، اور مجھے یہاں آ کر پتا چلا نبی تو ہے ہی بڑا بندہ نواز۔ اگلا شعر سنیے، ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند من سیوف الہند مسلول۔ بغیر کسی شک کے اللہ کا نبی نور ہے، یستضاء بہ مہند جس سے زمانہ چمک رہا ہے، اور ہندوستان کی تنی ہوئی تلوار، تنے ہوئے لوہے کی تلوار ہے نبی۔ آقا کریم نے دوسرے مصرے میں اصلاح دی، فرمایا مجھے ہندوستان کی تلوار نہ کہو، مجھے اللہ کی تلوار کہو۔ ہندوستان کا لوہا گو بڑا معروف تھا، لیکن آقا کریم فرمایا من سیوف الہند نہ کہو، من سیوف اللہ کہو۔ تو یہاں سے دو چیزیں ہمارے لیے ثابت ہوئی، ایک تو نعت پر تنقید اگر وہ مقام رسالت کے مطابق نہ ہو تو یہ حق ہے اس شخص کا جو نعت کے مزاج کو سمجھتا ہے۔ یہ راستہ ہمارے لیے کھل گیا، حضور نے خود اصلاح دی نعت کے اندر، من سیوف الہند نہ کہو، من سیوف اللہ کہو۔ حالانکہ من سیوف الہند کہنے میں توہین نہیں تھی، لیکن من سیوف اللہ کہنے میں مرتبے کی علویت کو مزید اجاگر کیا جا رہا تھا، اس لیے کہا ہند کے لوہے کی تلوار نہ کہو بلکہ مجھے اللہ کی تلوار کہو۔